پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ کون بتائیں کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. لمبی حدیث کو میں نے بریف کیا ہے. تو اتنی کثرت سے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہوگے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ موقوف روایت ہے، یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے ہیں، غالباً عمرو بن العاص کی یہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا عمرو بن العاص سے، اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 9 حصے اینجلز کے اور 1 حصہ باقی کریشن کا. اور اینجلز کے حصوں کو ڈیوائڈ کیا 10 پارٹس میں، اور 9 حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے، اور 1 اس کا میسج اور اس سے کام کنوے کرنے کے لیے. اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 9 پارٹس جن کے اور 1 پارٹ آدم علیہ السلام کی ذریت کا. اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، 9 پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور 1 پارٹ ریسٹ آف ہیومینٹی کا. سو دس از ہاؤ ہیوج دے آر ان نمبرز، بہت زیادہ وہ نمبرز میں. ٹھیک ہے، دس از بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو کوٹ دس حدیث ایز ویل. دے ول بریک دا بیریئر. کس طرح سے؟ وہ روزانہ ڈگ کرتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل اوپن ہونے لگتا ہے. ان کا جو لیڈر ہے بولتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، کل کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اسے بلڈ کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سارا دن کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کھل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں. تو ایک دن، یہ صحیح روایت ہے، ان میں سے شخص کہے گا کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ، اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگا، اور جب وہ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکلنے دیں گے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا ایکسیپٹ یہ کہیں انشاءاللہ. سو آلدو یہ کفار ہیں، بدترین لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہم کل انشاءاللہ اسے کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلیں گے تو تباہی مچا دیں گے، لوگوں کو قتل، جو لوگ سامنے ہوں گے انہیں قتل کریں گے، جانوروں کو قتل کریں گے، جو سامنے ملے گا. لیک آف ٹائبیریس لیک سے گزریں گے، تو جب آخری بندہ گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں پہ کوئی لیک ہوتی تھی. They'll drink and eat everything. پوری زمین میں لوگوں کو قتل کر دیں گے، اور جب قتل کر کے آئیں گے کچھ سالوں میں راج کریں گے، اور پھر کہیں گے ہم نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا، اب چلو آسمان، لیٹس کل دا انہیبیٹنٹس آف ہیونز. اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے، اور جب آسمان تھرو کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے، اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، اب ہمارا راج ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا، اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب اللہ کی نے فرمایا کہ ایک آکس کا سر یا ایک گھوڑے کا سر تمہارے 100 درہم دینار سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوگا، کیونکہ اتنی اسکیسٹی ہوگی، اتنے مشکل حالات ہوں گے. مسلمان طور کے ماؤنٹین میں رہ رہے ہوں گے، دل بھی سیزڈ، دبے ہوئے ہوں گے اور پھنسے ہوئے ہوں گے اس حالات میں. تو کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان جائے اور دیکھے تو صحیح کیا حالت ہے، کیونکہ شور نہیں آ رہا کافی دنوں سے، ان کی آوازیں نہیں آ رہی کافی دنوں سے. تو بڑی اس پہ بحث چلی ہے کون مسلمان جائے گا. تو ایک مسلمان اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا موت کے لیے کہ چلے میں آپ کے لیے، اگر میں نہ آیا واپس سمجھنا کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ گوئنگ آؤٹ مینس ڈیتھ. وہ والنٹیئر کرے گا، اور جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اٹ ول بی آل ڈیڈ باڈیز، حتیٰ کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں وہ جگہ خالی ہوگی یاجوج ماجوج کی باڈی سے. اٹ ول بی آل the earth will be covered with dead bodies of یاجوج and ماجوج. اور وہ کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور حضرت سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک کیڑے کی بیماری لائیں گے. اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری دنیا جو ہے نا یاجوج ماجوج سے بھری ہوئی ہوگی، وہ سب ختم کر دی جائے گی. حتیٰ کہ جب ایک مومن آئے گا اور دیکھے گا ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں تو وہ تکبیر کرے گا اور جا کے بتائے گا. اور جب مسلمان اپنے کچھ نہ کچھ جو لائف سٹاک تھوڑا بہت رہے گا تو اسے نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی،
ڈیڈ باڈیز اور بدبو اور ایک برے حالات دنیا میں. تو حضرت عیسیٰ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے بندوبست کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی جیسی ہوں گی, اور وہ ان کے باڈیز کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینکیں گے, اور پوری دنیا میں 7 دن 7 راتوں تک بارش ہوتی رہے گی, حتیٰ کہ یہ دنیا دوبارہ سے اس طرح سے پلین ہو جائے گی جس طرح سے تخلیق کی گئی تھی حضرت آدم کے دور میں. It will be as plain as and shiny as silver. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پھر وہ جو دور ہوگا نا اس کے بعد, اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ طوبیٰ لعیش بعد المسیح, glad tidings to the life after مسیح. یہ وہ دور ہوگا سبحان اللہ جس میں امن ہی امن ہوگا, چین ہی چین ہوگا. اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہریلے جانوروں کے منہ سے زہر کو نکال دیا جائے گا. اتنا پیس ہوگا, اتنی سیرینٹی ہوگی کہ بچے سنیک سے کھیل رہے ہوں گے. لائنز ول بی اکمپننگ دا شیپس اینڈ گوٹس. اتنی برکت ہوگی کہ 12 لوگ ایک انار کو کھائیں گے, ان کا پیٹ بھر جائے گا. جب بارش ہوگی تو 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے, شیلٹر لیں گے. ایک کاؤ کے دودھ سے پوری ایک ٹرائب فیڈ کرے گا, ایک بکری کے دودھ سے پوری ایک فیملی فیڈ کرے گی. اٹ ول بی برکہ. پتھروں پہ سیڈز پھینکے جائیں گے, دے ول گرو پلانٹس. سبحان اللہ. وولفز اور شیپ ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے. ہر مسلمان کے دل سے گرج نکال دیا جائے گا. نو گرجز ایٹ آل, نو گرجز ایٹ آل. سکون اور چین کا دور ہوگا. تلواروں کو صرف کاٹنے کے لیے, گندم اور اس طرح کے کراپس کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور ان کا پرپز ہی کوئی نہیں ہوگا. اور سب علماء said کہ it will be a period of 1000 years, 1000 years, and it will be all good. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حج کریں گے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا 2 لوگوں کو جہنم کبھی ٹچ نہیں کرے گی, 2 گروہوں کو. ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, اور دوسرا گروہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا. ان پہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, فرمایا کہ وہ حج کریں گے اور وہ احرام پہنیں گے اس وادی میں, اور وہ میری قبر سے پاس سے گزریں گے اور مجھے سلام کہیں گے, اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو تم میں سے جب کوئی ان کے پاس رہے, ان کے ٹائم میں رہے, ان کو دیکھے, تو میرا سلام ان سے پیش کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹو, اگر تم میں سے کوئی شخص اس دور میں رہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, تو میرا ابو ہریرہ کا بھی سلام انہیں کہنا کہ آپ کو ابو ہریرہ اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں, امت محمد یہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہتی ہے. وہ حج کریں گے, وہ شادی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو وفات نصیب کریں گے after 7 years, اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا close to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. and still there is a place in مسجد نبوی, روضہ عائشہ کے اندر, حضرت عائشہ کے روضے میں جہاں پہ قبر مبارک ہے, there is a place left for somebody, and hopefully that person will be عیسیٰ ابن مریم, because غیب کا علم ہم نہیں جانتے, لیکن it will be عیسیٰ ابن مریم. اور مسلمان ان پہ جنازہ پڑھیں گے and they will live peacefully. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بلیس کیا ہے. اس امت کا سٹارٹ بھی رسول سے ہے, اور اس امت کا اینڈ بھی رسول سے ہے. دس امہ از بلیسڈ, کہ جس کا اللہ نے بریکٹ کیا ہے نبیوں سے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحاق کے بیٹے سے دونوں کو اکٹھے پیس کریٹ کریں گے. ہو از دا سن آف اسماعیل؟ محمد بن عبداللہ المہدی. اینڈ ہو از دا سن آف اسحاق؟ عیسیٰ ابن مریم. The son of Ismail and the son of Ishaq together will create peace on this whole earth. So amazing, سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں, اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں.